بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست نے ہم سے سوال کیا تھا کہ یہ جو الفاظ یوں استعمال ہوتے ہیں ٹکڑوں میں، ان کو ہم کیسے پہچانیں، یہ کیا بنتے ہیں، کیا ہوتے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ تھوڑا سا مفہوم اور ترجمے پہ توجہ دیں، ڈکشنری دیکھیں تو یہ عقدے حل ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ایک دفعہ ایک لفظ حل ہو جائے تو ساری زندگی کے لیے حل ہو جاتا ہے۔ پہلا لفظ پوچھا تھا ابداً، تو ابداً کو آپ توجہ دیں۔ ابداً کا معنی ہے ہمیشہ، ہر وقت۔ وقت ہے نا، ظرف بنے گا، مفعول فی بنے گا۔ یہ ابداً وقت پر دلالت کر رہا ہے، مفعول فی بنائیں اس کو آپ جہاں بھی آئے، پچھلے فعل کا یہ مفعول فی بنے گا۔ حقاً، تو حقاً جو ہے یہ اگر تو تحقیق کے معنی میں ہے تو مفعول مطلق بنتا ہے۔ یہ ایضاً بھی مفعول مطلق بنتا ہے۔ حقق تو حقاً، اسی طرح آغا ایضاً، یہ لفظ نکالتے ہیں۔ پھر ان کا ترجمہ نہیں کرتے ویسے، آغا کا یا حقق کا ایسے کر دیتے ہیں۔ اور بھی کئی الفاظ ہیں، کچھ الفاظ کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں نا، تو مطلب اس میں آپ کو کوئی الجھائے گا نہیں کہ آپ نے بولا جی یہ مفعول مطلق بن رہا ہے، تو وہ آپ سے پوچھے گا کیسے بن رہا ہے۔ یہ عربوں نے بنایا ہے، مفعول مطلق ہے، اور ان کا عامل محذوف ہوتا ہے، فعل کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ یہ مفعول مطلق حالت نسبی میں ایسے ہی وہ ذکر کرتے ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور بھی چند الفاظ ہیں، مثال کے طور پر سبحان اللہ، مفعول مطلق۔ معاذ اللہ، مفعول مطلق۔ اسی طرح مثلا، مفعول مطلق، ان کے پیچھے فعل نکال لیتے ہیں۔ اعوذ معاذ اللہ، سبحت سبحان اللہ، مثلت مثلا، سقیا، یہ تو آپ کتاب میں بھی پڑھتے ہیں، کافیہ میں بھی ہے، ہدایت النحو میں بھی ہے۔ سقیا، سقیت سقیا۔ شکرا، صبرا، یہ سارے مفعول مطلق ہیں۔ جداً، جداً بھی مفعول مطلق بنتا ہے۔ ڈکشنری کھول کے دیکھیں گے، وہ آپ کو اس کی وجہ نسب بتاتے ہیں کہ یہ مفعول مطلق ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو عرب لوگ یوز ہی ایسے کرتے ہیں۔ اب ہم اس کو کہیں اور جوڑیں بھی تو جوڑ نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ سماعی سی چیزیں ہیں، کوئی قیاس والی بات نہیں ہے، کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے۔ ایضاً استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے مفعول مطلق کے طور پر اس کو استعمال کیا ہے، سو اس کو مفعول مطلق بنائیں، اس کا فعل پیچھے نکال لیں۔ تو یہ جو میں نے فعل لکھے ہیں یہ سارے مفعول مطلق ہیں۔ یہ ابداً جو ہے یہ مفعول فی ہے۔ ابداً کے ساتھ آپ لے لیں غالباً، کثیراً، غالباً، کثیراً، یہ بھی اوقات پہ دلالت کرتا ہے نا، اکثر اوقات۔ غالب اوقات، اکثر اوقات۔ بلکہ لفظ ہوتا ہے مع، یہ بھی مفعول فی بنے گا۔ اندہ ہوتا ہے، یہ بھی مفعول فی بنے گا۔ تو یہ کلمات کہیں سے پڑھ کے تھوڑی تھوڑی توجہ دے کے ان کو جمع کرنا ہوتا ہے۔ مختلف جگہوں پر بکھرے ہوئے یہ لفظ ہوتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے عبارت میں ایک دفعہ ایسا لفظ آئے جو تھوڑی سی الجھن ڈالتا ہے، اس کو ایک دفعہ سولو کریں، اس کو حل کر لیں۔ جیسے میں نے ابھی چند الفاظ آپ کو بتا دیے، یہ الفاظ آپ نے یاد کر لیے۔ اب اگر زندگی میں مطالعہ کرتے ہوئے کوئی اور لفظ ایسا اجنبی آتا ہے، ڈکشنری کھول کے اس کو حل کر لیں، تو اس کے بعد وہ ساری زندگی آپ کو بھولے گا نہیں۔ جیسے میرے پاس یہ ذخیرہ جمع ہے، آپ کے پاس بھی ذخیرہ جمع ہو جائے گا، آپ کے پاس مجھ سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔